بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میری شادی کی پہلی رات اور 10 سالہ نوکر کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان، گجرات کا سچا واقعہ۔ صبا بیٹی تیار رہنا، کل تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ میں کالج سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی جب اماں کی بات پر میرا دماغ ایک دم سے خراب ہو گیا۔ ایک تو یہ شادی میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں نے اماں کو بہت مرتبہ سمجھایا تھا کہ اب میری عمر نہیں رہی شادی والی، وہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، مگر اماں کو کچھ سمجھ آتا تب نہ۔ انہیں تو بس اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی، جو کہ میرے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ میں کالج میں لیکچرار تھی اور میری عمر 35 برس ہو چکی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ عمر میں شادی نہیں کرنی تھی، مگر میری ماں چاہتی تھی ان کے مرنے سے پہلے میں شادی کر لوں بس۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ چھوٹی کو دکھا دیجیے گا، میں نے نہیں کرنی شادی۔ اس پر اماں سخت خفا ہوئیں اور مجھے سمجھانے لگیں کہ ہر لڑکی کو شادی کرنا ہوتی ہے، آج نہیں تو کل۔ مگر میں نے جھنجھلا کر جواب دیا، شادی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی مرد آپ کے اخراجات اٹھا سکے، اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے خرچے خود اٹھا لیتی ہوں، بلکہ مجھے تو مردوں سے ہی نفرت ہے۔ تو اماں بلا وجہ مجھے اس جہنم میں مت گھسیٹے۔ اماں نے اپنا لہجہ نرم کیا اور بولی، دیکھو صبا، تمہاری وجہ سے چھوٹی بھی بیٹھی ہے، اس کے رشتے بھی نہیں آتے کہ بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی تو۔ میں نے اماں کی بات کاٹ دی اور کہا، ہاں نہیں ہوئی، ہر بار دنیا کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ چھوڑیں، میں چھوٹی کے لیے خود ہی رشتہ تلاش کر لوں گی، ورنہ آپ تو جب تک میرا بیاہ نہیں کریں گی کسی اور کا نہیں ہوگا۔ مگر اماں کے چہرے پر پھیلا حزن اور ملال مجھے اندر ہی اندر شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا، پر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب میں سختی سے ایک مرتبہ منع کر چکی تھی تو اماں کیوں میری شادی پر تلی تھی؟ اچھا تیار رہنا کل۔ اتنی بحث کے بعد بھی اماں مجھے تیار ہونے کا بول کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ پیچھے میں تل ملا کر رہ گئیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے انہیں بلایا ہے تو بھیج میں خود ہی دوں گی۔ میں نے کبھی بھی رشتے والوں کے سامنے خود انکار نہیں کیا تھا، مگر اب جب کہ میرے گھر والے یہی چاہتے تھے کہ میں خود انکار کروں تو ایسے ہی ٹھیک تھا۔ شام کو چھوٹی بھی مجھے سمجھانے آئی کہ آپ ہی کر لو شادی۔ میں بس کان بند کیے اس کی بات سنتی رہی، جواب کوئی نہیں دیا۔ جب میں ان دونوں کو سمجھا کر تھک چکی تھی کہ وہ چلے ٹھیک ہے، آپ نے انہیں بلایا ہے تو بھیج میں خود لوں گی۔ میں نے کبھی بھی رشتہ لانے والوں کے سامنے خود انکار نہیں کیا تھا، مگر اب جب کہ میرے گھر والے ہی یہی چاہتے تھے کہ میں خود انکار کروں تو ایسے ہی ٹھیک تھا۔ شام کو چھوٹی بھی مجھے سمجھانے آئی کہ آپ بھی کر لو شادی۔ میں بس کان بند کیے اس کی بات سنتی رہی، جواب کوئی نہیں دیا۔ جب میں ان دونوں کو سمجھا کر تھک چکی تھی تو وہ کیوں بلا وجہ مجھے پریشانی دے رہی تھی۔ اگلے روز کالج کے لیے نکلی تو اماں نے پیچھے سے کہا، جلدی آ جانا، مہمان آنے ہیں آج۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں ان کی بات مان کر گھر سے نکل آئی اور پورے راستے یہی سوچتی رہی ان خاص مہمانوں سے نپٹنا کیسے ہے، کیونکہ مجھے تو رشتے کے لیے آئے مہمانوں کو بھگانے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ سارا دن کالج میں بھی غیر حاضر دماغی سے کام کرتی رہی، اور جیسے ہی 12 بجے اماں کے فون پر فون آنے لگے تو زبردستی مجھے وہاں سے آدھی چھٹی لے کر گھر آنا پڑا۔ پورے راستے میں میرا دل عجیب ہی وسوسوں کا شکار تھا کہ منع کیسے کرنا ہے۔ خدا نخواستہ رشتہ ہو گیا تو پھر 3 سالوں بعد اماں نے میرے لیے دوبارہ سے رشتے تلاش کرنا شروع کیے تھے، اور یہ ان رشتوں کی پہلی کڑی تھی۔ گھر پہنچی تو پورا گھر دھلا ہوا نکھرا لگ رہا تھا۔ کچن میں سے کھانے کی بڑی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ پیسے ہی برباد کیے ہیں، دل میں کڑ کر سوچا اور کمرے میں جا کر سو گئی۔ اماں نے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو پیٹ کر رہ گئی اور کہا، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ سو نہ چاہتے ہوئے بھی میں تیار ہو گئی۔ شام کو کہیں جا کر 2 خواتین اور 1 مرد ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے۔ ان لوگوں نے تو مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، مگر میں نے کہا مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ڈرائنگ روم میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ان خواتین کے ساتھ آیا مرد نرمی سے بولا، کیوں بیٹی، کیوں نہیں رشتہ منظور؟ ہم میں کوئی برائی ہے تو بتاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا،
برائی آپ میں نہیں ہے، مجھ میں ہے۔ میں بانجھ ہوں اور اسی وجہ سے مجھے 15 سال پہلے طلاق ہو گئی تھی۔ چونکہ 1 سال شادی رہی تھی اور اس بات کو عرصہ بھی ہو چکا ہے، تو اماں آپ سے یہ بات چھپانا چاہتی تھی، مگر مجھے شادی نہیں کرنی، اس لیے آپ کو کسی دھوکے میں رکھے بغیر صاف صاف بتا رہی ہوں۔ آپ لوگ جس عزت کے ساتھ آئے ہیں ویسے ہی واپس چلے جائیں۔ مجھے لگا تھا اس آدمی کے چہرے کا رنگ بدلے گا یا وہ ہمیں برا بھلا کہتا ہوا وہاں سے چلا جائے گا، مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پہلے جتنے سکون سے بیٹھا تھا اب بھی اتنے ہی سکون سے بیٹھا رہا اور بولا، یہ سب کچھ آپ کی ماں ہمیں بتا چکی ہیں۔ ہمارا لڑکا دوسرے شہر میں رہتا ہے اور اس کی عمر بھی کوئی 35 سال ہی ہوگی۔ وہ بھی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہے اور اسے اولاد کی ضرورت بھی نہیں، تو ہمیں تو آپ کے رشتے میں کوئی بھی خامی یا کھوٹ دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ ہم تو اب بضد اصرار آپ کا رشتہ لینا چاہیں گے کہ جو لڑکی اتنی صاف گو ہو سکتی ہے وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ بھی وفادار ہوگی۔ میں ہکا بکا اس مرد کی باتیں سنتی رہ گئی۔ میں نے بہت زور لگایا کہ مجھے یہاں پر شادی نہیں کرنی، مگر اماں سننے کو تیار ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو الٹا خوش تھی کہ اتنا اچھا رشتہ مل گیا، اور کیا چاہیے، بس اب تمہارے ہاتھ پیلے کر کے میں فٹافٹ چھوٹی کا بھی کہیں نہ کہیں رشتہ کر دوں گی۔ میں نے اپنی ہر کوشش کر لی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پر اماں سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے باقاعدہ شاپنگ بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے دھمکی دی کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں نے اپنے چھوٹے سے بیگ میں 2-4 جوڑے ڈالے اور کالج کے لیے نکل گئی، مگر واپسی پر گھر آنے کی بجائے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ وہاں کمرہ کرائے پر لیا اور سوچا اب تب تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک اماں میرا رشتہ ختم نہیں کر دیتی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی، پہلے بھی گھر میں ہر جگہ اکیلی ہی بیٹھی رہتی تھی، مگر اتنی خاموشی نہیں تھی۔ کبھی اماں کی ڈانٹ تو کبھی چھوٹی کی شرارتیں میرا دل بہلا دیا کرتی تھی۔ چھوٹی ہمیشہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی اور جواب میں اسے کھری کھری سنا دیتی، کیونکہ اس نے وہ سب نہیں دیکھا تھا جو میں نے اپنی زندگی میں آزمایا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری زندگی میں آنے والا ہر مرد ہی خراب ہوگا، بے وفا ہوگا، مگر کبھی بھی وہ میرے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ میرے ابا نے میرے بچپن میں ہی دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ دورانیہ میری ماں کی اور میری زندگی کا تلخ ترین دورانیہ تھا۔ اس وقت ہم نے بہت مشکلات دیکھی۔ اماں کے پاس صرف میں تھی۔ ابا نے دوسری بیوی کو لا کر اماں کے سر پر مسلط کر دیا اور کہا، خبردار اس سے کچھ کہا تو میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، تمہاری بیٹی کو برداشت کر رہا ہوں، کافی ہے، اس سے زیادہ میرے صبر کا امتحان مت لینا۔ جبکہ اماں ہکا بکا سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی کہ ان سے غلطی کہاں ہو گئی، جو شادی کے 4 سال بعد ہی ان کا شوہر دوسری شادی کر آیا۔ سوتن نے اماں کو گھر سے نکالنے کے لیے ہر جتن کر دیا، مگر اماں کے نہ آگے کوئی تھا اور نہ ہی پیچھے کوئی، سو وہ بھی ڈٹی رہیں اور وہ سب کچھ برداشت کیا جو اس عورت نے اماں کے ساتھ کیا۔ کچن کو تالا لگا دیتی اور ہم دونوں ماں بیٹی بھوکی بیٹھی رہتی۔ پھر اماں نے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور ان سے جو پیسے آتے تھے مجھے بھیج کر ہوٹل سے 2 روٹیاں اور تھوڑا سالن منگوا لیتی تھی۔ اس بات پر بھی سوتن کو اعتراض تھا، اور جیسے ہی ابا گھر آتے وہ ان کے سامنے مظلوم بن کر کہتی، یہ دیکھیں مجھے جلے آلو پکا دیے ہیں، اور خود دونوں ماں بیٹی ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھاتی رہتی ہیں۔ ابا اماں کو گھور کر دیکھتے اور جو خرچ دیتے تھے اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیا کہ میں تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں کماتا ہوں، میری من پسند بیوی یہ جلی کٹی چیزیں کھائے اور تم اپنی نحوست کی ماری بیٹی کے ساتھ مل کر ہوٹلوں کی عیاشیاں کرو۔ اماں نے انہیں لاکھ بتانا چاہا کہ اگر وہ یہ نہ کریں تو کھائیں گے کہاں سے، کیونکہ کچن پر تو آپ کی بیوی کا قبضہ ہے۔ اگر میں الگ بھی کھانا پکانا کرتی ہوں تو اس کے لیے 100 چیزیں چاہیے، اور وہ چیزیں پیسوں سے آتی ہیں جو کہ میرے پاس پہلے ہی نہیں ہیں۔ چلو ہوٹل سے 2 وقت منگوا لیتے ہیں، اس میں نہ پکانے کی جھنجٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے تانے تشنے۔ مگر ابا تو سوتن سے بھی بڑھ کر نکلے۔ ہمارے محلے میں ارد گرد جتنے بھی ڈھابے یا ہوٹل تھے وہاں روز اپنی دوسری بیوی کو لے جاتے اور کھانا کھا کر ادھار کھاتا کھلوا لیتے، اور پھر ان کے پیسے ہی نہ دیتے۔ جب میں پیسے لے کر کھانا لینے جاتی تو ہوٹل کے مالک مجھے کہتے،
اپنی امی سے کہو پہلے ہمارے کھاتے کلیئر کریں، پھر ہم کھانا دیں گے۔ اماں نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ میرے شوہر کا کھاتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا الگ سے حساب ہے، ہمیں تو کھانا دیں، جبکہ ہم پیسے بھی نقد دے رہے ہیں۔ مگر ابا نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، کیونکہ وہ سارے ہوٹل والوں کو روک تو نہیں سکتے تھے، سو انہوں نے اپنا دماغ لڑا کر ایسی چال چلی کہ سارے ہوٹل والوں نے ہمیں کھانا دینا بند کر دیا۔ اوپر سے گھر میں ابا کی دوسری بیوی نے بھی مرغن غذائیں پکانا شروع کر دی اور وہ مجھے سامنے بٹھا کر چڑخارے لے لے کر کھاتی۔ اماں جب ابا سے شکایت کرتی تو وہ کہتے، اب کیا ہوا ہے، تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے نا، تو جاؤ کھاؤ ہوٹلوں سے کھانا، اب کیوں تڑپ رہی ہو۔ اس وقت ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ الگ سے کچن کا سامان ڈلوا سکتے، سو اماں جو 2 دن میں ایک جوڑا سیتی تھیں، انہوں نے ایک دن میں 2 جوڑے سینا شروع کر دیے۔ تقریباً 15 دن ہم لوگوں نے کبھی چاٹ پر گزارا کرنا تو کبھی سموسے کھا لینے۔ 15 دن بعد اماں بازار گئیں اور تھوڑا تھوڑا سارا سامان اور ایک سنگل چولہا خرید لائیں۔ اب ابا کی چہیتی بیوی کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف تھی، مگر شکر یہاں ابا نے دھیان نہیں دیا، بلکہ وہ تو جب سے دوسرا نکاح کر کے آئے تھے ہمیں مکمل طور پر فراموشی کر چکے تھے۔ اب تو میں انہیں ابا کہہ کر پکارتی تو وہ تھپڑ لگا دیتے اور کہتے، خبردار میرے سامنے آئی تو بھاگ یہاں سے۔ اس اتنے بڑے گھر میں میری اور اماں کی واحد جائے پناہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جہاں ہم رہتے بھی تھے اور کچن کے طور پر بھی وہی استعمال کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ابا نے اس کمرے کے آگے ایک چھوٹی سی دیوار بنا کر ہمیں الگ کر دیا اور دروازہ لگا دیا۔ اتنی ہی ان کی مہربانی تھی جو انہوں نے ہم پر کر دی۔ پھر اماں نے پیسے وغیرہ جمع کر کے واش روم بنوایا اور ایک اور کمرہ بنا لیا۔ اس کام میں 1.5 سال لگ گیا، مگر تب بھی ابا کی دوسری بیوی سے اولاد نہ ہوئی۔ ہمیں تو وہ مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ اگر کبھی میں گلی میں کھڑی ہوتی تو سامنے سے ابا آ جاتے تو انہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ باہر کیا کر رہی ہو، گھر میں اندر جاؤ، جبکہ میری حسرت ہی رہی کہ میرا باپ بھی باقی لڑکیوں کے باپوں کی طرح میرا خیال رکھے۔ اب اکثر اوقات ہمیں دیوار پر سے ابا اور ان کی من پسند بیوی کی تلخ کلامی، جو لڑائی اور پھر مار پیٹ تک پہنچ چکی تھی، سنائی دے جاتی تھی، اور ہمارے گھر میں تو ایک طرح سے سکون ہو چکا تھا۔ پھر ایک روز پڑوسن نے اماں کو بتایا کہ تمہاری سوتن حاملہ ہے۔ یہ بات اماں چپ کر کے پی گئیں، مگر مجھے بڑی نفرت محسوس ہوئی کہ اب ابا ان بچوں کو وہ ساری محبت دیں گے جو میرے حصے کی تھی اور مجھے کبھی نہیں ملی۔ یہی بات مجھے رات رات بھر سونے نہیں دیتی تھی، مگر اماں نے سمجھایا کہ جس کے نصیب کا جو ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ تب جا کر تھوڑا سکون ہوا۔ مگر پھر ایک روز پتہ چلا دوسری بیوی کے ہاں بھی بیٹی ہوئی ہے، اور اس کی بیٹی پیدا کرنے پر ابا نے اسے بھی طلاق دے دی۔ یہ خبر بڑی حیران کن تھی، یعنی ابا نے صرف بیٹے کی خاطر اس نکچڑی عورت کو برداشت کیا تھا، اور رب نے بدلے میں پھر سے ایک مرتبہ بیٹی کی نوید سنا دی۔ یہ ہوتا ہے جیسے کو تیسا۔ طلاق پر اس عورت نے وہ بچی وہیں چھوڑی اور بڑے مزے سے حق مہر لے کر چلتی بنی۔ ساتھ ہی ابا نے اس کی محبت میں آ کر جو گھر اسے دیا تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا۔ اب ابا کا حال یہ تھا کہ سر چھپانے کو چھت تک میسر نہیں تھی۔ پھر وہ لوٹ کر ہمارے دروازے پر آئے تو اماں کو ایک بیٹی اور مجھے بہن تو مل گئی، مگر نہ انہیں شوہر ملا نہ ہی مجھے باپ۔ اب وہ لڑکی ہماری گود میں ڈال کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ بس ایک روز علم ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لاش کئی دنوں سے لاوارث ہسپتال میں پڑی ہے۔ اماں نے دل پر پتھر رکھ کر اس لاش کو بھی میت بنایا، اور جنازے کی ادائیگی کے بعد ابا کا سبق ہماری زندگی میں مکمل طور پر بند ہو گیا۔ وہاں سے مجھے مرد برے لگنا شروع ہو چکے تھے، مگر مردوں سے نفرت تب ہوئی جب سچ میں میرا پالا ایک مرد سے پڑا تھا۔ اماں نے سوتن کی بیٹی کو مجھ سے بھی بڑھ کر محبت دی۔ میرے دل میں چھوٹی کے لیے کدورت تھی، مگر امی نے مجھے بہت سمجھایا، ہمیشہ ہر لمحہ ہم دونوں کو ساتھ رکھا، اور یہاں تک کہ کہا کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت ایک دم سے جنم لے اٹھی۔ اب میرا سارا وقت چھوٹی کے ساتھ ہی گزرتا تھا، بلکہ اس سے دور جانا سہانے روح کے مترادف تھا۔
میں 20 برس کی ہوئی تو اماں نے میرے لیے رشتے تلاشنا شروع کر دیے۔ 1-2 رشتوں کو ٹکرانے کے بعد بالآخر اماں کو ایک رشتہ میرے لیے پسند آ ہی گیا اور بغیر تحقیق کے ہی مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ لڑکا 25 برس کا ہوگا۔ پہلا ہفتہ تو مہمانوں کی باعث زیادہ کچھ محسوس ہی نہیں ہوا، مگر جیسے ہی گھر خالی ہوا میرے سسرالیوں کی اصلیت بھی مجھ پر کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ میری نند بے حد خوبصورت تھی۔ شام کے وقت چھت پر بنے بڑے سے ہال کی صفائی ستھرائی کی جاتی اور پھولوں کو توڑ توڑ کر ٹوکری میں خوشبو کے لیے رکھا جاتا۔ مجھے جب میری ساس نے کہا کہ بہو تم بھی تیار ہو جاؤ تو میں جھٹ سے تیار ہو گئی۔ سوچا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس وجہ سے ساس کہہ رہی ہے کہ تم تیار ہو جاؤ۔ میں جیسے ہی تیار ہوئی ساس نے بھی اپنے بڑے اچھے سے کپڑے پہنے اور ہاتھوں پیروں میں تھوڑا بہت زیور پہن کر مجھے ساتھ لیا اور چھت پر چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس بوڑھی عورت کو تیار ہونے کی کیا سوجی ہے۔ میں نے تو آج تک ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جسے بڑھاپے میں بھی تیار ہونے کا بے حد شوق ہو۔ خیر میں اوپر آئی تو پوری چھت گلاب اور موتیے کی خوشبو سے مہک رہی تھی اور وہاں بڑی بڑی دریوں کے اوپر چاندنیاں بچھی تھیں اور گاؤں تکیے بڑے منظم طریقے سے لگا رکھے تھے۔ ساس نے مجھے ایک مخصوص چاندنی پر بٹھا دیا جو تھوڑی اوپر تھی۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور یہاں کون سی محفل لگنے والی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہاں مرد آنا شروع ہو گئے جو گھر کے پچھلی جانب بنی سیڑھیوں سے چھت پر آ رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو ساس نے بازو پکڑ کر بٹھا دیا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گئی۔ میں نے بہت احتجاج کیا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر ساس کی گرفت بڑی سخت تھی۔ وہ پوری محفل میں مجھے اپنے ساتھ لیے بیٹھی رہی۔ جب وہاں کافی سارے مرد آ گئے تو تب میری نند آئی جو بالکل دلہنوں کی مانند بنی سنوری تھی اور اس نے پیروں تک آتی فراک پہن رکھی تھی۔ خوب زیور اور میک اپ میں وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور میری چھٹی حس مجھے بار بار کسی خطرے کی جانب اشارہ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں بیٹھ تو میں چکی تھی مگر اب دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ تماشا کہاں تک جاتا ہے، مگر مجھے اس کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ساؤنڈ سسٹم چلا اور پھر نند کا رقص شروع ہوا جو کہ کلاسک رقص ہی تھا، مگر میں ہکا بکا تھی کہ یہ کیسے گھر میں بیاہ آئی ہوں جہاں عورتوں کی عزت ہی نہیں ہے بلکہ ان سے ہی یہ رقص کروا کر پیسے کمائے جاتے ہیں۔ وہاں 2 گھنٹے کی محفل تھی اور اس محفل میں کیسے بیٹھی تھی یہ بتا بھی نہیں سکتی۔ محفل کے اختتام پر سب مرد نند پر پیسے نچھاور کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تو ساس مجھے نیچے لائی اور شوہر کے سامنے مجھے دھکا دے کر بولی، سمجھایا نہیں تھا کیا اسے؟ وہاں بیٹھنے کی تمیز ہی نہیں ہے تمہاری بیوی کو، سمجھاؤ اسے اور یہ بھی بتاؤ کہ یہاں کس لیے آئی ہے، دوبارہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے۔ اتنا بول کر ساس اور نند کمرے میں بند ہو گئیں اور شوہر مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے جا کر بولا، تمہاری وجہ سے آج جو میری بے عزتی ہوئی ہے میں اسے فراموش کر دوں گا، مگر آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرا ذہن مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا کہ میں غلط جگہ اور غلط لوگوں میں پھنس گئی ہوں، مگر پھر بھی تصدیق ضروری تھی۔ میں نے پوچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جگہ کون سی ہے اور کیا کام ہے آپ لوگوں کا؟ اس بات پر شوہر ہنس دیا اور بولا، اتنی معصوم لگتی تو نہیں ہو لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی شک نہ رہے۔ یہ کوٹھا تو نہیں مگر اسی طرز کی جگہ ہے جہاں طوائف نہیں رقاصہ ہوتی ہے، جیسے میری بہن رقاصہ ہے اور اب تم بھی رقص سیکھ کر اس کے ساتھ اس گھر کا خرچ چلاؤ گی۔ میں حیرت سے گنگ اپنے نامدار شوہر کی بکواس سنتی جا رہی تھی، یعنی دوسرا مرد جو میری زندگی میں آیا وہ اس قدر گھٹیا ذہنیت کا ہوگا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی وہ بڑے آرام سے اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے ناچنے کا حکم دے رہا تھا، یعنی کچھ بھی، یا شاید اس نے مجھ سے شادی ہی اس وجہ سے کی تھی کہ وہ مجھ پر تسلط جما کر مجھ سے کوئی بھی کام کروا سکے۔ شوہر مجھے اچھی طرح سمجھا کر جا چکے تھے، مگر مجھے لگ رہا تھا گویا میری دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ ایک دم سے اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا کہ زندگی ایک مذاق لگنے لگی تھی۔
اگلے روز کا انتظار کیے بغیر میں رات کو چھت سے گلی کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے ذریعے بھاگ گئی اور سیدھا اپنی اسکول ٹیچر کے پاس گئی۔ میں 10ویں تک تو پڑھی تھی اور وہاں میری ایک استانی تھی جن کے شوہر وکیل تھے۔ آدھی رات کو میں ان کے دروازے پر کھڑی ان سے مدد مانگ رہی تھی کہ مجھے بس کسی طرح سے خلا دلوا دے، ورنہ کل تک اگر میرے شوہر نے مجھے ڈھونڈ لیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس اللہ کی بندی نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا اور کہا، جب تک خلا نہیں ہو جاتی تم اپنے میکے بھی مت جانا، ورنہ وہاں پر وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ میں مان گئی اور استانی کے شوہر نے میری خلا دائر کروا دی۔ جب میرے شوہر کو یہ سب پتہ چلا تو اس نے مجھے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر لی، بہت بڑے بڑے وکیلوں کے پاس گیا، مگر آخر میں ہوا وہی جو میں چاہتی تھی، یعنی خلا 3 ماہ بعد بالآخر ہو ہی گئی تھی، اور یہ سارا دورانیہ میں نے اپنی استانی کے گھر پر ہی رہی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ خلا کے بعد میں گھر جانے لگی تو استانی نے کہا کہ شادی تو ختم کر چکی ہو تم اپنی، اب بہتر ہے کہ زندگی بنا لو، 10 تک پڑھ چکی ہو، اب آگے کالج میں ایڈمیشن لو اور کچھ بن جاؤ، تاکہ کل کو کوئی تمہیں یا تمہاری ماں کو اتنی آسانی سے دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ بات میرے دل پر لگی تھی اور میں نے استانی کی مدد سے ہی ایک کالج میں داخلہ لے لیا جو کہ ان کی سہیلی کا ہی تھا۔ انہوں نے بھی میری بہت مدد کی اور میری زندگی ایک مرتبہ پھر سے وہیں پر آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی، یعنی میری ماں کے گھر، جہاں میں تھی، اماں تھی اور چھوٹی تھی۔ اماں نے قسم کھا لی کہ چھوٹی کی شادی جلدی نہیں کریں گی، کیونکہ میری طرف سے جو سبق انہیں مل چکا تھا وہ اسے دوبارہ نہیں دہرا سکتی تھی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا میں نے، اور پھر BSc کا امتحان دے کر میری کالج میں لیکچرار کی نوکری ہو گئی۔ اس روز اماں بہت خوش تھیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا پہلا دن تھا جب انہیں کمانے کے لیے کپڑے نہیں سینے پڑے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اب ان کی بیٹی سب سنبھال لے گی۔ ایسا سال بھر چلا، میں نے بھی اماں کو کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ ہمارے گھر کے حالات ایک دم سے ہی بدل گئے تھے۔ نوکرانی آ گئی تھی، گھر میں اچھا کھانا بننے لگا تھا، چھوٹی اچھے کالج میں داخل ہو گئی تھی، اماں برانڈ کے کپڑے پہننے لگی تھیں، یعنی زندگی بہت پرسکون اور آسان ہو گئی تھی۔ بالآخر اتنے سالوں کی گئی دعائیں رنگ لے ہی آئی تھیں۔ پھر اماں کو چھوٹی کی شادی کی فکر ہوئی تو 1-2 جو رشتے آئے انہوں نے مجھ پر سوال اٹھایا کہ بڑی بہن تو گھر بسا نہیں سکی تو چھوٹی بہن کیا خاک گھر بسائے گی۔ یہ بات اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ کون بیوی ہوتی ہے جو رقاصہ بن کر اپنے شوہر کی جیبیں بھرتی ہے، مگر اس میں بدنامی میری ہی تھی۔ اماں نے بہت زور ڈالا کہ میں شادی کروں، مگر میرا انکار اقرار میں نہیں بدلا۔ اب یہاں ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی خام خواہ کی ضد کے پیچھے میں چھوٹی کی زندگی بھی برباد کر رہی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں شادی کر لوں، پھر اماں کا شکوہ بھی ختم ہو جائے گا اور چھوٹی کا گھر بھی بس جائے گا۔ سب کچھ سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ شادی جوا ہے تو کیوں نہ ایک مرتبہ پھر سے یہ جوا کھیلا جائے۔ شام کو گھر میں موجود تھی اور اماں کو اپنی شادی کے متعلق ہاں کہلا دی، جس پر وہ بہت خوش تھیں اور بار بار میری بالائیں لیے جا رہی تھیں، جبکہ میرے اندر سناٹے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے، مگر اب لڑکے والوں کو ہاں بول چکے تھے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چھوٹی تو بہت ہی خوش تھی۔ جیسی ہی میرا رشتہ طے ہوا، چھوٹی کے لیے بھی 1-2 رشتے آ گئے تھے۔ لوگوں کے پاس پتہ نہیں کون سی حس تھی کہ انہیں علم ہو گیا بڑی رخصت ہونے والی ہے تو جلدی سے چھوٹی کے لیے جھولی پھیلا لیں۔ خیر میرے سسرالیوں کو جلدی تھی اور 2 ہفتوں کے اندر ہی میرا نکاح ہو کر رخصتی بھی ہو گئی۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے اچانک سے ایک مرتبہ پھر سے دلہن بن جاؤں گی، اور پتہ نہیں وہ شادی بھی کامیاب ہوگی یا نہیں، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ شادی کے بعد مجھے دوسرے شہر ہی لے جایا گیا جہاں میرے شوہر مقیم تھے۔ میری ساس اور نند نے بس چند ایک رسمیں کی اور وہ واپس چلی گئیں۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ بھلا دلہن کو اکیلے ایسے کون چھوڑ کر جاتا ہے، جبکہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی بھی ہے، اور دلہن کے ساتھ ایسا عجیب رویہ
जबकि रिश्ता लेते वक्त तो बड़े अच्छे बन रहे थे। मेरे शोहर कमरे में आए तो उन्हें पहली मर्तबा देखा। वो बहुत खूबसूरत थे। मुझे देखते ही बोले, एक जरूरी काम है, 2 घंटों तक वापस आ जाऊंगा। मुझे उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। गोया इस घर में कुछ पुरअसरार सा है। शोहर के जाते ही मैं खाली घर का जायजा लेने के लिए उठी और सारे कमरे खोल खोल कर देखने लगी। आखिर में कोने पर एक कमरा बंद था, उसे ताला लगा हुआ था। मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी तो उसी लम्हे किसी के रोने की आवाज आई तो मैं डर गई। कमरे के साथ ही चाबी लटकी थी, तो वो उतार कर ताला खोला तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि सामने एक 10 साला बच्चा बड़ी बुरी हालत में लेटा हुआ था। वो शदीद जख्मी था, गोया किसी ने मार मार कर फेंका हो। उसके बाजू और टांग की हड्डी भी शायद टूट चुकी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उस बच्चे को गोद में लिया और पूछा, कौन हो तुम? इस पर वो बच्चा दर्द से कराहता हुआ बोला, नौकर हूँ। एन उसी लम्हे हमारे घर के बाहर पुलिस आकर रुकी और अचानक से छापा पड़ गया। मुझे और नौकर को इस हालत में देखकर पुलिस ने पूरा माजरा पूछा तो मैंने यही बताया कि अभी ब्याह कर आई हूँ, शोहर 2 घंटों का बोलकर बाहर गया है। तो पुलिस ने उस नौकर को पहले अस्पताल भेजा और फिर मुझसे पूरी तस्दीक करने के बाद कहा, आप जानती हैं ये मर्द कौन है जिससे शादी की है? तो मैंने नफी में गर्दन हिला दी, जिस पर पुलिस एहलकार ने बताया कि ये मर्द एक बहुत बड़ा स्मगलर है। ये नशों की खरीदो फरोख्त इस नौकर के जरिए करता था। उसे अपनी खरीदो फरोख्त बढ़ाने और छुपाने के लिए एक लड़की की जरूरत थी। तभी झूठे माँ बाप के जरिए उसने रिश्ता डाला और आपसे शादी की। शायद उसका काम बढ़ जाता और आप उसकी मदद भी करती, मगर इस नौकर ने आकर हमें इतला दे दी थी, क्योंकि उस आदमी ने इस बच्चे की माँ को मरवा दिया था, जिसके पीछे वजह सिर्फ इतनी थी कि उससे चर्च का भरा बैग एक जोहर में गिरकर खराब हो गया था, जो बदले में उसने बच्चे की माँ को मरवा दिया था। तभी ये बच्चा रोता रोता हमारे तक आया। उसे अभी खबर हुई कि यहाँ रेड पड़ने वाली है, तो इतनी हंगामी सूरत हाल में भी वो इस बच्चे की जान लेते हुए गया है यहाँ से। वो तो किस्मत अच्छी थी कि ये बच्चा बच गया और साथ में आपकी भी बचत हो गई। मैं हैरत से गंग खड़ी की खड़ी रह गई और ये सोचती रही, क्या मेरी किस्मत में ऐसे ही घटिया मर्द हैं जिन्हें सिर्फ लड़की को इस्तेमाल करना और उनके जरिए कमाना आता है। मैंने पुलिस का साथ देने का वादा किया और उसी घर में रही। 3 माह बाद मेरा शोहर वापस आया तो मैंने यूं जाहिर किया कि मुझे किसी बात का भी इल्म नहीं है और उसी रात पुलिस को इत्तला करके इसे पकड़वा दिया। अब मैंने सोच लिया था मैं इस मर्द से तलाक नहीं लूंगी, क्योंकि हमारे माशरे में एक औरत की तलाक पूरे घर पर बहुत असर रखती है। अब मुझे इन घटिया मर्दों से लड़ना था, जिन्होंने औरत को इंसान नहीं अपने इस्तेमाल का खिलौना समझ रखा था। और सबसे ज्यादा दुख मुझे उस बच्चे का हुआ जो अस्पताल में उसी रात दम तोड़ गया था। अभी तो उस बच्चे ने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था और किस्मत ने जुल्म कर दिया कि वो चिल्ला भी ना सका। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।